زمین پر وہ قومیں بھی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی، جو آسمان سے اونچی عمارتیں کھڑی کرتی، جو اپنی طاقت پر اتنا فخر کرتی تھی، کہتی ہمیں کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو وہی محل، وہی شہرت، وہی طاقت مٹی کے نیچے دفن ہو کر رہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی قوم بھی اپنے غرور میں ڈوب گئی تھی۔ سینکڑوں سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور کھلم کھلا ان کو بلایا، مگر وہ کہتے اے نوح، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، تم صرف ایک انسان ہو، اگر عذاب آنا ہوتا تو تب کا آ چکا ہوتا۔ لیکن پھر وہ دن آیا جب آسمان کی طرف سے اذن الہی نازل ہوا، زمین نے اپنے چشمے کھول دیے، آسمان نے دروازے کھول دیے، پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا۔ اس پانی نے ان کو زمین سے یوں مٹا دیا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، پوتے اور آگے آنے والی نسلیں نئے علاقوں میں بستی رہیں۔ انہی نسلوں سے ایک قوم ابھری جو طاقت میں ان سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی، جسے طوفان نوح نے ختم کر دیا تھا، اور یہ تھی قوم عاد۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے صحرا میں آباد ہوئی۔ ان کے شہر کا نام ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر تھا۔ بلند عمارتیں، سنگ مرمر کے محل، چوڑے دروازے، ایسے لگتا تھا جیسے شہر نہیں نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے ایک رات آسمان میں عجیب آواز گونجی، نہ بادل تھے نہ بجلی، لیکن آواز اتنی بھاری تھی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ قوم عاد نے کہا یہ تو ہواؤں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ ایک ڈر کی آواز ہے۔ دوسری رات زمین ہلنے لگی، لوگ کہنے لگے زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں علم نہ تھا کہ یہ آخری تنبیہات میں سے ایک تھی۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھ گئی، باغات پتھر بن گئے، کنوؤں کا پانی خشک ہو گیا۔ پہلے تو وہ ہنس کر کہتے یہ کچھ نہیں، کچھ عرصہ بعد
प्यास से उनके चेहरे उतर गए, गुरूर टूटने लगा। और फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, सफेद, सुर्ख और सियाह। फरिश्ते की आवाज आई, ऐ कौम आद, इनमें से एक बादल चुन लो। सरदारों ने कहा, सियाह बादल लाओ, इसमें बारिश है, ये हमारी जमीन को जिंदा कर देगा। उन्हें क्या खबर थी कि इसमें मौत छुपी हुई है। बादल अहकाफ की तरफ बढ़ा, आसमान सियाह हो गया। लोग खुशी से नाचने लगे कि अभी आसमान से बारिश उतरने वाली है। मगर जब पहला झोंका आया, रेत के तेज खंजर जैसे जर्रे उनके चेहरों पर लगने लगे। दूसरा झोंका आया तो दरख्त जड़ से उखड़ गए। तीसरा आया तो इंसान हवा में उड़ने लगे। 7 रातें 8 दिन तूफान चलता रहा। हवा ने उन्हें इस तरह पटका कि कुरान कहता है वो खजूर के खोखले तनों की तरह जमीन पर बिखरे हुए थे। महल्लात, सुतून, इमारतें सब रेत के नीचे दफन हो गए। वो कौम जो कहती थी हमें कौन हिला सकता है, एक झोंके में ही मिट गई। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ट्रुथ इज़ ब्लू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।